السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم کئی دنوں سے جو بحثیں پڑھ رہے تھے اس میں اکثر اسم کی بحث آ رہی تھی، جو باتیں تھی اسم کے متعلق تھی، اس کی قسمیں یا کچھ حروف تھے ان کی بھی بحث آ رہی تھی۔ لیکن آج ہم حروف کے بارے میں پڑھیں گے کہ حروف کیا ہوتے ہیں اور حروف کب عمل کرتے، کون سے حروف عمل کرتے، کون سے حروف عمل نہیں کرتے اور انہیں کیا کہتے ہیں، ان کی مکمل تفصیل۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے کیونکہ حروف کی بحث ہوتی مختصر ہے لیکن اس کو بہت کم لوگ ہی یاد رکھتے ہیں، الجھ جاتے ہیں کہ کون سا حروف ہے اور یہ عاملہ ہے یا غیر عاملہ۔ تو اس لیے آپ حروف کی بحث اب شروع ہو رہی ہے تو اس کو آپ اچھے سے سمجھیں۔ تو بتا رہے کہ حروف کی دو قسمیں ہیں، اولا نمبر ایک حروف مبانی، دوسرے نمبر حروف معانی۔ تو حروف مبانی یعنی وہ حروف جن سے کلمات بنتے ہیں اور یہ حروف کسی خاص معنی پر دلالت کے لیے وضع نہیں کیے جاتے۔ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جن سے کچھ حروف مل جاتے ہیں، یہ تنہا ہوتے ہیں، یعنی ایسے کلمات جو کسی خاص معنی کے لیے وضع نہیں کیے جاتے، وہ اکیلے لفظ ہوتے ہیں، جیسے الف، با، تا، سا وغیرہ یہاں تک۔ تو انہیں حروف تہجی کہتے ہیں اور حروف ہجا بھی کہتے ہیں، دونوں کہا جاتا ہے۔ تو الف، با یہ سب اسے حروف تہجی کہتے ہیں اور حروف ہجا۔ دوسری حروف کی قسم ہے حروف معانی، یعنی وہ حروف جنہیں کسی خاص معنی پر دلالت کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اوپر دیکھیے الف، با، اسے آپ سے کوئی پوچھ لے کہ الف کا معنی کیا ہے، با کا معنی کیا، آپ نہیں بتا پائیں گے، اس کا کچھ معنی نہیں ہے، وہ تو ایک اکیلا لفظ ہے، جب چند لفظ ملتے ہیں ان کا کچھ معنی ہوتا ہے۔ تو یہ حروف تھے تہجی۔ اور دوسرے حروف معانی وہ حروف جنہیں کسی خاص معنی پر دلالت کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے الا یعنی تک، علی یعنی پر۔ تو دیکھیے آپ الا ہے اور اس میں علی دونوں کا معنی ہے، بھلے یہ اپنے معنی پر مکمل دلالت نہیں کر رہے، یعنی ان سے کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پھر بھی، لیکن ان کا کچھ خاص معنی ہے۔ الا کا معنی ہوتا ہے تک، علی معنی پر۔ اب بتا رہے کہ فائدہ، تمام حروف مبنی ہے، چاہے معانی ہو یا مبانی ہو یا معانی، یعنی جتنے بھی حروف ہیں آپ دیکھیں گے سب کے سب حروف مبنی ہوتے، کوئی معرب نہیں ہوتا ہے، اس میں کسی کا اعراب بدلتا نہیں ہے۔ اب حروف کی دو قسمیں کر رہے ہیں کہ حروف عاملہ اور غیر عاملہ۔ عاملہ یعنی عمل کرنے والے جو عمل کرتے ہیں، اور غیر عاملہ جو کچھ عمل نہیں کرتے۔ اب حروف عاملہ کیا ہے؟ وہ حروف جو رفع، نصب، جر یا جزم دے ان کو حروف عاملہ کہتے ہیں۔ یہ حروف عاملہ کی تعریف کر دیے۔ حروف غیر عاملہ اس کے برعکس، یعنی وہ حروف جو رفع، نصب، جر یا جزم نہ دے ان کو حروف غیر عاملہ کہتے ہیں۔ اب حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ کیا ہے تو اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں۔ حروف عاملہ کی اقسام یہ 6 ہیں: حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، حروف نواصب، حروف جوازم، حروف نافیہ، حروف شرط۔ یہ سب حروف عاملہ ہوتے ہیں، یہ حروف عاملہ کی قسمیں۔ اب انشاءاللہ سب کا بیان ایک ایک کر کے تفصیلاً آگے آئے گا، تو آپ گھبرائیں نہ کہ یہ کیا ہے۔ اب حروف غیر عاملہ کی اقسام، تو اس کی 13 قسمیں: حروف عطف، حروف استفہام، حروف استقبال، حروف تاکید، حروف تفسیر، حروف تخصیص، حروف مصدریہ، حروف ردع، حروف توقع، حروف جواب، حروف تنبیہ، حروف زیادت اور الف لام۔ اب بتا رہے حروف عاملہ کی تفصیل۔ تو حروف عاملہ 6 بتائے تھے، اس میں سے پہلی قسم تھی حروف جارہ۔ تو یہ حروف 17 ہیں، ان کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے حروف جارہ کے بیان میں۔ اب بتا رہے کہ حروف مشبہ بالفعل یہ 6 ہوتے ہیں: انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ۔ ان کی تفصیل بھی آپ نے پڑھ لی، پیچھے گزر چکی ہے کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ پھر حروف نواصب، ان کی 2 قسمیں کر رہے ہیں۔ بتا رہے کہ ایک قسم کیا ہے، افعال کو نصب دینے والے حروف، اور ایک ہے اسماء کو نصب دینے والے حروف۔ تو جو اسماء کو، افعال کو نصب دیتے ہیں وہ حروف 4 ہیں: ان، لن، کئی، اذن۔ اب ان چاروں کا عمل بتا رہے کہ یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ ان چاروں کے معنی بھی بتا رہے۔ نمبر 1 ان، اس کا معنی ہے کہ یہ فعل مضارع کو زمان مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور اس کو مصدر کی تاویل میں کر دیتا ہے، جیسے اريد ان تقرأ،
تو اس میں ان آ گیا، یہ مصدری ہے، اور اس نے دیکھیے تقرا اس کو نصب دیا ہے، اور معنی بھی اس کا بدل گیا، تقرا کا معنی ہو گیا قراءت کا۔ پھر بتا رہے کہ نمبر 2 لن، اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، جیسے لن یضربا ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد، یہ اس میں تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ہے نمبر 3 کئی، اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ، جیسے اجلس للوضوء علی موضع مرتفع کئی لا یصیبک الرشاش، یعنی کہ اجلس تم بیٹھو للوضوء جب تو وضو کے لیے بیٹھ، علی موضع مرتفع بلند جگہ پر بیٹھو وضو کے لیے، کئی تاکہ لا یصیبک الرشاش تاکہ تم پر پانی کے چھینٹے نہ پڑے۔ پھر نمبر 4 اذن، اس کا معنی ہوتا ہے اس وقت، جیسے مثال دے رہے کہ لما جئتنی اذن اکرمک، جب تو میرے پاس آئے گا میں اس وقت تیری تعظیم کروں گا، تو اس میں اس وقت کا معنی کیا گیا ہے۔ اب وہ حروف جو اسما کو نصب دیتے ہیں تو وہ 5 ہے، یا آیا حیا ای حمزہ مفتوحہ، ان کی بھی مکمل بحث آپ نے حروف ندا کے بیان میں پڑھ لی ہے۔ اب بتا رہے حروف جوازم، نمبر 4 حروف جوازم، یہ 5 ہے، ان شرطیہ، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔ اب ان کی تفصیل بتا رہے کہ ان شرطیہ، اس کے بارے میں بھی پوری بحث کلمات شرط میں گزر چکی ہے، تو اس کو آپ وہاں سے سمجھ لیں۔ نمبر 2 لم، یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے اور فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، نیز اگر فعل مضارع کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے گرا دیتے ہیں، آخر میں حرف علت ہو تب گراتا ہے، جیسے لم یاکل، یہ دیکھیے اس میں آخر میں جزم دے دیا، اس نے نہیں کھایا، اور لم یدعو، اس نے نہیں بلایا، تو اس میں آخر میں حرف علت ہے، اس کو حذف کر دیا عین کے بعد۔ اب بتا رہے نمبر 3 لما، یہ بھی لم کی طرح فعل مضارع کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لما تضرب، تو نے ابھی تک نہیں مارا۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ نیچے حاشیے میں آئے گا، اس وقت آپ کو اچھے سے سمجھنا ہے۔ نمبر 4 لام امر، یہ فعل مضارع کو امر کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی مضارع میں طلب کے معنی پیدا کر دیتا ہے، جیسے لیضرب، چاہیے کہ وہ مارے، تو اس میں چاہیے کہ طلب پیدا ہو گئی۔ نمبر 5 لائے نہیں، یہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور اس میں نہیں کے معنی پیدا کر دیتا ہے، جیسے لا تشرب، تو نہ پی۔ اب میں نے کہا تھا کہ لم اور لما کا فرق میں نے اس لیے کہا کہ چونکہ یہاں لکھا ہوا ہے، اور آپ جب لکھا ہوا دیکھیں گے اور سنیں گے تو آپ آسانی سے سمجھ لیں گے، پھر میں ایسا زبانی بتاؤں گا تو جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو لم کا یہاں پہ 2 طریقے سے فرق کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ لم مطلق ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے، لم یہ مطلق ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے، اور لما یہ گفتگو تک تمام زمانے ماضی کی نفی کرتا ہے۔ ایک فرق یہ، ابھی وہ مثال میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر بتا رہے کہ لم کے ذریعے جس چیز کی نفی کی جائے اس کے کرنے کی امید نہیں ہوتی، لم کے ذریعے جس چیز کی نفی کی جاتی ہے اس کے کرنے کی امید نہیں ہوتی، اور لما میں امید ہوتی ہے۔ اب مثالیں دیکھیے، لم کی مثال دے رہے، لم اضرب، معنی کیا ہوا، میں نے نہیں مارا، اور لما اضرب، میں نے ابھی تک نہیں مارا، یعنی مارنے کی امید باقی ہے۔ اب دیکھیے 2 فرق کیا تھا، پہلا یہ کہ لم مطلق نفی کے لیے آتا ہے، اور لما گفتگو تک، زمانے ماضی کے گفتگو تک نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو لم کے ذریعے معنی کیا کیا، میں نے نہیں مارا، نفی ہو گئی مطلق، اور جب ہم کہیں گے لما اضرب، میں نے ابھی تک نہیں مارا، تو اس میں ابھی تک نہیں مارنے کی نفی کی جا رہی ہے۔ پھر بتا رہے دوسری کیا کیے تھے فرق، کہ لم کے ذریعے جس چیز کی نفی کی جائے اس کے کرنے کی امید ہوتی ہے، نہیں ہوتی، تو لم اضرب، میں نے نہیں مارا، تو اس میں باتیں ختم ہو گئی، میں نے نہیں مارا۔ لیکن جب کہا کہ لما اضرب، میں نے ابھی تک نہیں مارا، یعنی آگے چل کے میں مار سکتا ہوں، اس کی امید ہے۔ پھر بتا رہے کہ نمبر 5 حروف نافیہ، حروف نافیہ یہ 4 ہیں، ان، ما، لا اور لا تا، ان کی بحث ما ولا مشبتان بلسک میں گزر چکی ہے۔ نمبر 6 حروف شرط، ان کی بھی پوری بحث کلمات شرط میں گزر چکی ہے۔ تو یہاں پہ پھر حاشیے میں استاد کا ادب و احترام، اس کے متعلق اعلیٰ حضرت کچھ قول دیے اور حدیثیں وغیرہ ہیں، اس کو آپ اس کو بھی پڑھ لیں برکت حاصل کرنے کے لیے، اور نحو صرف کا آپ اچھے سے سمجھیں۔ میں نے کئی بار کہا ہے اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں آپ کو نہ سمجھ میں آئے آپ ہمیں کمنٹ کریں، یا پھر آپ کمنٹ نہیں تو ہمارا نمبر ہو تو اس نمبر پہ آپ میسج کر کے، واٹس ایپ پہ آ کے میسج کر کے بتایا کہ حضرت یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، یا اس سبق کا یہ جملہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یا تمرین کا یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے،
آپ لوگ تمرینیں حل کرتے رہے اور پڑھتے رہے، انشاءاللہ عز و جل ہم منزل کے قریب ہے۔ اب چونکہ کتابیں ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد ہم اجرا کریں گے اور نحوی ترکیب پہ بھی آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیابیوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔